تو خواجہ صاحب آپ کی نظر میں خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اور پاکستان کے لیے کیا فوائد ہیں اس معاہدے میں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں اس انتہائی پرمسرت لمحے کو اس طرح کہوں گا کہ اس کی گھن گرج اور طوفانی گونج جو ہے وہ انڈیا سے لے کے اسرائیل تک سنی گئی ہے اور وہاں پہ خاصی پریشانی رہی ہے، اور اسی لحاظ سے کہ ہم 2 ہولی ماسکس حرمین شریفین کا اس کی حفاظت پہ پاکستانی مامور ہیں اور سعودی عرب کی حفاظت کے لیے، تو اس کی جو خوشخبری ہے، اس خوشخبری کے جو مستحق ہیں ان سپر ہیروز کو سب سے پہلے میں منشن کرنا آتا ہوں۔ اچھا، ہمارا میڈیا تو چل پڑتا ہے نا کہ وہ اسٹیٹس مین وہ یہ ہے، اصول کی بات کریں، حق کی۔ سب سے پہلے میں سلام پیش کروں گا ہمارے ایٹمی سائنسدانوں کو اور ٹیکنیشینز کو، ریکیو خان کو، جس نے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ نمبر 2 فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، ایئر چیف کو، نیول چیف کو، جوائنٹ چیف کو، اور افواج پاکستان کو سلام، اور ان کے شہداء کو سلام، اور ان پائلٹس کو سلام جنہوں نے یہ انڈیا کو دھول چٹائی 10 مئی پہ اور ہمیں کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا ہائفنیٹ ہو گیا، دوبارہ برابری پہ ریجن میں آ گیا۔ نمبر 3 پہ سب سے زیادہ مبارکباد کے اور سلام کے حق ہیں پاکستانی عوام۔ یہ عوام ہے جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنا میزائل پروگرام، دوسرے پروگرام اور اپنا فوج کا بجٹ ہر دفعہ خوش دلی سے پورا کیا اور ایک مضبوط فوج کھڑی کی۔ تو سلام ہے پاکستان کی 250 ملین لوگوں کو۔ اور چوتھے نمبر پہ تمام سیاسی پارٹی کے عہدے، وہ جو اس کے قائدین ہیں، اور ہمارے بھٹو سے لے کے آج تک کے تمام حکمران، کیونکہ تمام حکمران اور سیاسی پارٹی ایک پیش پہ رہی کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوگا اور اس پہ کبھی کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اس وقت جو موجودہ ٹیم ہے انہیں آپ مبارکباد تو میں شہباز شریف صاحب کا نام میں اس لیے لوں گا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی شہباز شریف صاحب جب یہ کر رہے تھے، لیکن میں دل سے بات کروں گا، وہاں اس سیٹ پہ حق عمران خان کا تھا۔